السلام علیکم لسنرز۔ گناہ خواہ کتنا ہی چھپ کر اور پلاننگ سے کیا جائے مگر پھر بھی نہیں چھپتا۔ مرتکب اپنے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے حماقت پر حماقت کرتا چلا جاتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی حماقت اس کے گناہ کو دنیا پر آشکارا کر دیتی ہے۔ آئیے انسپکٹر نیاز احمد کھوسہ کی ڈائری سے منتخب ایک قتل کی سنسنی خیز روایت سنتے ہیں۔ اگر صبح کوئی آدمی مچھلیوں کے شکار کے لیے جا رہا ہو تو یار دوست اسے کہتے ہیں، او بھائی اتنی صبح کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو مچھلیوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ایک تھانے دار کے لیے صبح و شام کوئی خاص حیثیت کی حامل نہیں ہوتی۔ اس دن میں سورج نکلنے سے چند لمحہ پہلے ہی تھانے میں پہنچ گیا تھا۔ دراصل اس دن بڑے صاحب کی آمد متوقع تھی اور میں نے عملے کو کچھ ضروری تیاریوں کے لیے ہدایات دینا تھیں۔ ابھی میں اس کام سے بمشکل فارغ ہوا تھا کہ دو بندے یہ اطلاع لے کر آئے کہ ایک بندے کا قتل ہو گیا ہے اور لاش نغمہ بائی کے کوٹھے کی سیڑھیوں پر پڑی ہے۔ میں نے ضروری تیاری کے لیے سپاہی بشارت کو حکم دیا اور اپنے سامنے بکھرے ہوئے کاغذات کو نمٹانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں کانسٹیبل وزیر اور سپاہی بشارت کے ساتھ جائے وقوع پر موجود تھا۔ لاش آخری سیڑھی پر اوندھی پڑی تھی۔ میں نے اس کو سیدھا کیا۔ یہ خوبصورت جوان کی لاش تھی۔ رنگ گورا تھا، ہلکی ہلکی مونچھیں تھیں اور چہرہ ذرا لمبوترا تھا اور جسم ذرا نازک سا تھا۔ اس وقت بازار میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بازار حسن میں راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں۔ میں نے لاش کا باریک بینی سے معائنہ کیا تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جوان کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش سپاہی بشارت کی معیت میں پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی اور خود نغمہ بائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ نغمہ بائی ایک تیکھے نقوش والی لمبے قد کی نازک سی گڑیا کی مانند تھی، اتنی نازک کہ خیر میں اس کے حسن کی اتنی تعریف نہیں کروں گا، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس کی وجہ سے قتل ہو سکتے تھے اور تماش بین محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اس پر مرنے مٹنے کے لیے پر تول سکتے تھے۔ بہرحال نغمہ بائی اور فرزانہ بائی جو کہ نائکہ تھی اور ان کے خاص بندوں سے سوال و جواب کے بعد جو کہانی سامنے آئی اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جوان کا نام زرباز خان تھا اور یہ بازار حسن میں آنے والے تماش بینوں کے ہاتھوں پھولوں کے بنے ہار بیچتا تھا اور تقریباً 1 سال سے وہ یہ کام کر رہا تھا۔ میں نے مذکورہ والا بندوں اور بندیوں سے گھما پھرا کر سوال و جواب کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات معلوم نہ ہو سکی کہ جوان کا اس کوٹھے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ سارے بازار میں پھر کر ہار بیچتا تھا۔ میں نے جو آخری سوال و جواب ان سے کیے تھے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ بقول آپ لوگوں کے زرباز خان کو آپ صرف ایک ہار فروش کی حیثیت سے جانتے تھے، نہ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ رہتا کہاں تھا اور نہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کی لاش آپ کی سیڑھیوں پر کیوں پڑی تھی۔ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں۔ میں نے تھانے دارانہ نظروں سے سب کو گھورتے ہوئے کہا۔ باقی سب تو خاموش رہے۔ نغمہ بائی نے جواب دیا، تھانے دار صاحب یقین جانیں ہم اس سے واقعی لا علم ہیں کہ یہ چکر کیا ہے۔ خیر جو بھی چکر ہے انشاءاللہ میں اس کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا۔ آپ سب لوگ پابند ہیں کہ جب تک میں قاتل تک نہیں پہنچ جاتا تھانے میں بتائے بغیر کہیں نہ جائیں، ورنہ آخر میں نے لہجے کو دھمکی آمیز کر لیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے ہیں، لیکن ان کے لب خاموش رہے۔ میں نے تو اپنا کام کرنا تھا اور قانونی تقاضوں کے مطابق کرنا تھا۔ میں نے کانسٹیبل وزیر کو نیچے بازار میں کھڑا کیا تھا۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ میری تفتیش کے دوران کوئی اوپر نہ آئے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ زرباز خان کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ وہ اسی شہر کا رہائشی تھا اور بازار حسن کے متعلق بھی خاص معلومات رکھتا تھا۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد ہم تھانے میں واپس پہنچ گئے۔ یہاں میری غیر موجودگی میں ASI ابرار نے تھانے کا انتظام و انصرام احسن طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ ابھی تک بڑے صاحب نہیں آئے تھے اور یہ بات میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں کہ اس دن بڑے صاحب نہیں آئے تھے۔ بہرحال میں اپنی سیٹ پر بیٹھا اور ASI ابرار کی طرف متوجہ ہو گیا جو کہہ رہا تھا، سر مجھے ہار فروش کے قتل کے متعلق پتہ چل چکا ہے اور ارباز خان کی رہائش گاہ کا بھی مجھے علم ہے۔
وہ بازار حسن سے کچھ ہی دور ایک ڈیرے پر رہتا ہے۔ وہاں سب مزدور طبقہ لوگ رہتے ہیں اور یہ بازار حسن پنچ کا ڈیرا ہے جسے اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے۔ ڈیرے میں 2 کمرے ہیں اور 5 بندے رہتے ہیں۔ ویری گڈ، میں نے تحسین آمیز نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تم باقی معلومات حاصل کرو، بلکہ ایسا کرو کہ کانسٹیبل وزیر کو بھی ساتھ لے جاؤ اور مقتول کے سامان کی تلاشی لے ڈالو۔ ٹھیک ہے سر، میں 1 گھنٹے بعد روانہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تو رخصت ہو گیا اور میں سوچ کے گھوڑے توڑانے لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ لاش کا نغمہ بائی کی سیڑھیوں میں پایا جانا خالی از مصلحت نہیں ہو سکتا، بلکہ ہماری زبان میں یوں کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی گہرا راز پوشیدہ تھا۔ خیر، جو کچھ بھی تھا اس کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ سپاہی بشارت واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ یس سر۔ وہ آ کر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ بھائی لگتا ہے کہ آج مجھے بھوکا مارنے کا ارادہ ہے۔ آفس بوائے تو آج چھٹی پر ہے۔ اوہ سوری سر، بس 10 منٹ میں سب کچھ حاضر کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے، میں نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال واقعی 10 منٹ بعد میں نعمت خداوندی سے مستفید ہو رہا تھا۔ بعض جرائم اسی بھوک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بھوک بھی کیا چیز ہے؟ جرائم کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر پکڑ لیے گئے تو جیل میں دال روٹی تو ملے گی ہی۔ ہم تو قانون کی پاسداری اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے بیٹھے تھے، اور میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جرائم کی طرف اپنی ذہانت کو راغب نہیں کرنا چاہیے۔ رزق دینے کا وعدہ تو اس باری تعالیٰ نے خود کہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ رزق تو وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے لیکن گھونسلے میں نہیں رکھتا۔ بہرحال یہ باتیں صرف اس لیے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جاسوسی اور تفتیشی کہانیاں جرائم کے طریقے بتاتی ہیں اور جرائم کو پھیلانے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ سراسر غلط تاثر ہے۔ خیر 2 گھنٹے بعد ASI میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی حاصل شدہ معلومات میرے گوش گزار کر رہا تھا۔ سرباز خان کا تعلق علاقہ غیر سے تھا۔ خاندانی دشمنی کی وجہ سے وہ وہاں سے آ گیا تھا۔ اس کے والدین اور 2 بھائی اسی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ وہ یہاں بازار حسن میں پھولوں کے ہار ہی بیچتا تھا۔ اس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، یا کم سے کم اس کے ساتھ رہائش پذیر بندوں سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں یہی بات معلوم ہوئی تھی۔ باقی بندے مختلف دیہاتوں اور شہروں سے آئے ہوئے تھے اور غلہ منڈی میں مزدوری کرتے تھے۔ آج وہ کام پر نہیں گئے تھے اور نہ آئندہ 3 روز تک ان کا کام پر جانے کا ارادہ تھا۔ لاش کو دفنانے کفنانے کا ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا اور یہ وصیت مقتول کی تھی کہ اگر وہ مر جائے تو۔ بہرحال یہ تو جب ہونا تھا جب لاش مل جاتی۔ مجھے بھی پوسٹ مارٹم شدہ لاش کا انتظار تھا اور ساتھ ہی رپورٹ کا بھی، اور یہ اگلے دن ہوا۔ لاش ضروری کاغذی کارروائی کے بعد ان کے حوالے کر دی۔ واقعی تعداد میں 5 بندے تھے اور سب جوان تھے۔ ان کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان تھیں، جبکہ مقتول کی عمر کا اندازہ میں نے 22 سال کے لگ بھگ لگایا تھا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ کے مطابق موت کا وقت صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان تھا۔ وہ سردیوں کے دن تھے۔ اس وقت اندھیرا چھا جاتا تھا اور بازار حسن میں کام دھندے کے وقت کو ختم ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے تھے، اور اس وقت بازار پر ہو کا عالم ہوتا تھا۔ نغمہ بائی کے کوٹھے سے دکانیں ذرا فاصلے پر تھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوٹھے والوں سے مطمئن ہو گیا تھا، بلکہ اب تو اور بھی مشکوک ہو گیا تھا، کیونکہ مقتول کے سامان سے جو ایک صندوق پر مشتمل تھا، نغمہ بائی کی بڑی سی تصویر برآمد ہوئی تھی۔ جی ہاں، اسی نغمہ بائی کی جس کے کوٹھے کی سیڑھی سے سرباز خان کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ البتہ ایک بات میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ لاش کیسے دریافت ہوئی تھی اور لاش کی اطلاع کون 2 بندے لائے تھے۔ قانونی تقاضوں کو نبھاتے ہوئے ASI ابرار مقتول کے جستی صندوق کو سربہ مہر کرایا تھا، کیونکہ کمرے میں مقتول کے ساتھ 2 بندے صادق اور انوار رہتے تھے، اس لیے کمرہ فی الحال سربہ مہر نہیں کیا گیا تھا، لیکن ضرورت محسوس ہونے پر یہ کام بھی کیا جا سکتا تھا۔ سامان سے تصویر کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ اب سر کیا کرنا ہے؟
एएसआई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था। अभी मैं कोई जवाब देने ही वाला था कि मेरी मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। तीसरी घंटी पर मैंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कौन? मैंने माउथपीस में कहा। नियाज साहब, मैं ख्वाजा नज़ीर बोल रहा हूँ। सुनाएं, क्या हाल चाल है? खुदा का लाख लाख शुक्र है ख्वाजा साहब। कहिए, कैसे याद किया? जनाब, हम तो आपको याद करते ही रहते हैं, लेकिन आप ही हमें लिफ्ट नहीं कराते। पिछले दिनों मैंने एक दावत की थी और आपको भी कार्ड भेजा था, लेकिन ख्वाजा साहब ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। ख्वाजा साहब, हमारी मसरूफियात ही ऐसी हैं कि वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, मैंने आम से लहजे में कहा। खैर, फिर सही, आपसे एक बात कहनी है। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। नगमा के मुतालिक बात करनी है। ख्वाजा साहब ने मेरे खड़े कानों को मजीद खड़ा कर दिया। जनाब, पहेलियाँ न बुझवाएं, खुलकर बात करें। नगमा को आपने बेजा तंग नहीं करना, इसको मेरी दरख्वास्त समझें। इनका लहजा चापलूसी की हदें फलांगने लगा था, वरना मैं जानता था कि वो किस किस्म का आदमी है। मैंने कभी किसी को बेजा तंग नहीं किया, मैंने कहा, और साथ ही रिसीवर भी क्रेडिल पर रख दिया। यहाँ मैं ख्वाजा साहब का तारुफ नहीं कराऊंगा कि वो कौन थे, आप खुद ही सोच के घोड़े दौड़ाएं। ये एक मजबूरी है। हमने जो कुछ करना था हालात के मुताबिक करना था, किसी के कहने पर थोड़ी करना था। इसी दिन बड़े साहब भी तशरीफ़ ले आए। बाकी सिलसिलों के साथ साथ मौजूदा केस के मुतालिक भी बातचीत हुई और बरसबील तस्करा ख्वाजा साहब का जिक्र भी आया। बड़े साहब ने कहा, नियाज, मुझे तुम पर एतमाद है। तुमने ये नहीं सोचना कि मकतूल एक बेसहारा जवान था, इसका खून ड्राएगा नहीं जाना चाहिए। वो चले गए और मुझे एक नया हौसला दे गए। एएसआई अबरार ने मुझे बताया था कि मकतूल के लिए उसके हमनशी बहुत गमगीन थे, वो रो रहे थे। इनके बकौल इनका भाई कत्ल हो गया था। शाम तक ये इतला मुझ तक पहुंच गई कि मकतूल को मनो मट्टी तले दबा दिया गया है। एएसआई और थाने के अमले के 2-3 और अहलकार भी इसके जनाजे में शरीक हुए थे। मकतूल को किसने कत्ल किया था और क्यों किया था, इस सिमत में हमारी तफ्तीश के घोड़े दौड़ने लगे। वैसे ये बात भी बईदस कयास नहीं थी कि इसके इलाके से ही इसके किसी खानदानी दुश्मन ने आकर ये काम दिखा दिया हो। मैंने एएसआई अबरार की ही ये ड्यूटी लगाई कि वो मकतूल के इलाके से मालूमात हासिल करे। यहाँ के मामलात मैंने खुद देखने का इरादा कर लिया था। काफ़ी बातें वजाहत तलब थीं, काफ़ी सवाल सर उठा रहे थे और तस्वीर बरामद होने के बाद वो हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए थे। मुझे ये भी बताया गया था कि डेरे पर बहुत से लोग आ जा रहे थे। वो जाहिर है ताज़ियत करने ही जा रहे होंगे और इनमें तमाशबीन और दुकानदार भी शामिल हो सकते थे। इसके मुतालिक कभी कोई बात मुझ तक नहीं पहुंची थी, यानी ऐसी बात जो हमारे लिए मशकूक हो। फिर ऐसे में ज़्यादा शक खानदानी दुश्मनी ही की तरफ जा रहा था। लेकिन नगमा बाई का कोठा भी मेरी नज़रों में था। खानदानी दुश्मनी पर काम करने के लिए मैं एएसआई को हुक्म दे ही चुका था। इस दिन इस केस के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी। अगले दिन मैंने वर्दी उतारी। इसको आप मेरा इस्तीफा न समझिएगा, क्योंकि वर्दी उतारना कई मायनों में इस्तेमाल होता है। ये वक्ती ज़रूरत थी। बहरहाल मैं और कांस्टेबल वजीर सादा लिबास में डेरे पर पहुंच गए। मकसद वहां के हालात का जायज़ा लेना था। यहाँ ये बात बता दूं कि तस्वीर के मुतालिक मकतूल के हमनशी को पता चल गया था, क्योंकि इनकी मौजूदगी में ही संदूक की तलाशी ली गई थी और इनको कागज़ों में गवाह बनाया गया था। उन्होंने हमें इज्जत से बिठाया और हमारे मना करने के बावजूद एक बंदा खातिर तवाज़ु का सामान लेने दौड़ गया। मैंने नागवारी से बाकियों को घूरते हुए कहा, हम यहाँ दावतें उड़ाने नहीं आए। एक जवान कत्ल हो गया है, इसी के सिलसिले में आए हैं। मैंने दानिस्ता तफ्तीश का लफ्ज़ अपने फिक्रे में नहीं आने दिया था। दरअसल मुझे ऐसे मौक़ों पर खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वक्त वो डेरे पर अकेले थे। बकौले इनकी ताज़ियत करने वाले अभी आना शुरू नहीं हुए थे। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना था। तुम्हें मकतूल का गहरा दोस्त कौन है? मैंने सबके चेहरों पर एक दायराना निगाह डालते हुए कहा। यूँ तो आप हम सबको ही उसका गहरा दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन सादिक उसके ज़्यादा करीब था। एक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सादिक वही जवान था जो हमारी खातिर तवाज़ो का सामान लेने गया हुआ था। मकतूल के संदूक से तस्वीर बरामद हुई है।
یہ بات تو آپ تمام کے علم میں آ چکی ہے، میں نے باری باری سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میری نگاہیں بدستور ان کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ تھانے دار صاحب، ہم تو خود حیران ہیں، سرباز خان نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، ایک نے جواب دیا اور باقی نے تائید میں سر ہلا دیا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مقتول نغمہ بائی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہو؟ میں نے ایک امکانی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل تھانے دار صاحب، وہ جوان تھا، یہ بات ناممکنات میں سے تو نہیں ہے۔ اچھا، فی الحال اس موضوع کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں۔ میں نے ہنکارہ بھر کر چند لمحے توقف کیا اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کبھی کوئی مقتول سے ملنے آیا تھا؟ تھانے دار صاحب، ہماری موجودگی میں تو کبھی کوئی نہیں آیا تھا، لیکن یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ مقتول رات کو ہاتھ بیچتا تھا، دن کو وہ اکیلا ہوتا تھا، ہم سب تو کام پر جاتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک جوان جو ان کی ترجمانی کر رہا تھا، باقی کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ترجمانی صحیح ہو رہی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے میں شک کی نظر سے دیکھتا۔ یہ کافی عرصے سے اکٹھے رہ رہے تھے اور ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے ہوں گے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ صادق اس دوران آ گیا تھا اور ہمیں اس کے لائے ہوئے دیسی گھی میں بنے ہوئے گاجر کے حلوے سے دو دو ہاتھ کرنے پڑے تھے۔ ان کا اصرار ہی ایسا تھا کہ ہم مجبور ہو گئے تھے۔ بہرحال آپ جو بھی سمجھیں۔ تھانے میں واپس آنے سے پہلے ہم صادق کو کہہ آئے تھے کہ وہ کل تھانے آ جائے، اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پھر ہم تھانے میں واپس آ گئے۔ تصویر کے متعلق ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ تصویر دور سے لی گئی تھی اور نغمہ کا چہرہ کیمرے کی طرف نہیں تھا، یہ کسی اور طرف تھا۔ اس کے متعلق یہ بات بھی پتہ چلی تھی کہ وہ اکثر بن سنور کر کھڑکی میں بیٹھتی تھی۔ اگلے دن صادق تقریباً 10 بجے تھانے میں آیا۔ یہ ایک لمبا تڑنگا جوان تھا، ہاتھ پیر مضبوط تھے اور کثرت کے عادی معلوم ہوتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، سنا ہے کہ مقتول تمہارا جگری یار تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے تھانے دار صاحب۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ نغمہ کے متعلق مقتول نے کبھی تم سے کوئی بات کی تھی؟ دراصل تھانے دار صاحب، میں باقی دوستوں کے سامنے یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مقتول نے مجھے قسم دی ہوئی تھی، وہ بری طرح نغمہ بائی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اوہ! میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اگلا سوال کیا۔ ظاہر ہے یہ یک طرفہ ٹریفک ہی ہوگی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ اس کا جواب غیر متوقع تھا۔ میں اسے اتنا کول مغز نہیں سمجھتا تھا۔ اوئے بے وقوف، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نغمہ بائی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ بالکل، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے سوال کی گہرائی تک نہ پہنچ سکا، ایسی ہی بات تھی۔ ان طوائفوں کے سینکڑوں عاشق ہوتے ہیں، لیکن جن کی جیب میں زیادہ نوٹ ہوں وہی ان تک پہنچ سکتے ہیں، صادق نے جواب دیا۔ اب حیران ہونے کی میری باری تھی۔ پہلے میں اسے کول مغز سمجھا تھا، اس جواب نے مجھے اپنا پہلا خیال بدلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ تھانے دار صاحب، میں نے مڈل میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ دراصل گھر کے حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ میرے کاندھے پر 3 جوان بہنوں کا بوجھ بھی تھا، والد فوت ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ اس زمانے میں مڈل کلاس تعلیم تھوڑی بہت حیثیت رکھتی تھی، لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق زمانے کے سرد و گرم نے بھی اس پر اپنے اثرات ثبت کیے تھے۔ صادق کو رخصت کرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل وزیر کو اپنے پاس بلا لیا۔ وزیر، بازار حسن میں چلنے کی تیاری کرو، سپاہی ریاست کو بھی تیاری کے لیے کہہ دو، اور ہاں، ہتھ کڑیوں کا ایک جوڑا بھی ساتھ لے لو، لیکن یہ جوڑا خفیہ رکھنا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم بازار حسن کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں کوٹھے پر پہنچ کر ہمیں نغمہ اور فرزانہ بائی کو جگانا پڑا تھا۔ اس وقت ان کے چہرے میک اپ کے بغیر تھے اور عجیب لگ رہے تھے۔ میں نے سپاہی ریاست کو نیچے کھڑا رہنے کے لیے کہا تھا۔ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ یہ وقت ہم نے جان بوجھ کر منتخب کیا تھا۔ اس وقت ایک تو ان پر نیند سوار تھی، دوسرے کسی کی مداخلت کا خدشہ نہیں تھا۔ ہمارے سوال و جواب شروع کرنے سے پہلے ہی نغمہ بائی نے جمائی لیتے ہوئے کہا، ہم نے اس دن آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تھے، پھر آپ ہمیں گھڑی گھڑی تنگ کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟
اور پتہ ہے یہ وقت ہمارے آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ دیکھو بی بی، پولیس جان بوجھ کر کسی کو تنگ نہیں کرتی۔ ایک جوان قتل ہو گیا ہے، اس لیے متعلقہ لوگوں سے پوچھ گچھ ضروری ہے۔ اور رہی تمہاری دوسری بات، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تفتیش کرنے آئے ہیں، تماشبین نہیں ہیں۔ آخر میں میرا لہجہ ذرا تلخ ہو گیا۔ لیکن ہمارا اس قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نائکا نے زبان کھولتے ہوئے کہا۔ یہ تعلق ہے، اچانک میں نے ڈرامائی انداز میں کانسٹیبل وزیر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے کے تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، اور جب میرا ہاتھ باہر آیا تو اس میں وہی تصویر دبی ہوئی تھی جو مقتول کے صندوق سے برآمد ہوئی تھی۔ جی ہاں، نغمہ بائی کی تصویر میں نے سب کے چہروں کے سامنے لہرائی۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ نغمہ اور فرزانہ بائی کے علاوہ اس وقت ہمارے سامنے ان کے 3 گرگے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری عقابی نگاہیں ان کے چہروں پر مرکوز تھیں۔ تصویر کو دیکھ کر نغمہ بائی بولی، یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ مقتول کے سامان سے، میں نے بغور نغمہ بائی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے آپ نے کیسے نتیجہ اخذ کیا کہ میرا یا اس کوٹھے سے متعلق کسی بندے یا بندی کا اس قتل سے تعلق ہو سکتا ہے؟ نغمہ نے دلیری سے جواب دیا، میری تصویریں تو بے شمار تماشائیوں کے پاس ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی اس میں آئیں۔ جواب تو اس کا معقول تھا اور اس میں وزن بھی تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ تصویر کا تعلق اس قتل سے ضرور ہے۔ لیکن اگر تم لوگوں کا اس قتل سے، چلیں 1 منٹ کے لیے میں یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، تو لاش آپ کے کوٹھے کی سیڑھیوں پر کیسے پائی گئی تھی؟ یہ تو آپ معلوم کریں نا، ماشاءاللہ کافی ذہین لگتے ہیں۔ نغمہ بائی کے لہجے نے مجھے سلگا دیا، لیکن میں نے اسے آگ نہیں بننے دیا اور لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، بالکل معقول بات ہے، اس لیے میں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں نے ان کے گرگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا، ان کا پنچ بھی آ گیا۔ کانسٹیبل وزیر نے ہتھکڑیوں کا جوڑا تھیلے سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پنچ معاملہ فہم بندہ لگتا تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم گرگوں کو ہتھکڑیاں لگا کر یہاں سے نہیں لے جائیں گے، اور اگر یہ بے گناہ ثابت ہوئے تو ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا، ہم تو تنکوں کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ اس قتل نے ہمارے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی تھیں، اس لیے ہم نے ان کی بات مان لی۔ تھانے واپس آ کر ہم نے تینوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ ہم ان پر فی الحال تشدد نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی فی الفور ہمارا ارادہ ان کا ریمانڈ لینے کا تھا۔ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کس خیال کے تحت یا شبے کو ذہن میں رکھ کر انہیں حوالات میں بند کیا تھا۔ بہرحال تفتیش کے دوران ایسے مرحلے تو آتے ہی تھے۔ اس رات میں ان کو حوالات میں ہی چھوڑ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس دوران خواجہ صاحب کا فون آیا تھا اور میں نے انہیں مناسب الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ دوسرے دن جب میں تھانے پہنچا تو ASI اپرادھ میرے ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے مجھے رپورٹ دی کہ خاندانی والی دشمنی کی بات صحیح ہے، لیکن کسی کا وہاں سے یہاں آنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ البتہ یہ بات کہنا مشکل ہی تھی کہ آیا مقتول کے دشمنوں کو اس کے موجودہ ٹھکانے کا پتہ تھا یا نہیں۔ ویسے یہ بات میں نے صادق سے بھی پوچھی تھی کہ کیا کبھی کوئی مقتول سے ملنے یہاں آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ دن کو مقتول گھر میں اکیلا ہوتا تھا، اس لیے وہ کوئی حتمی بات نہیں بتا سکتا۔ البتہ میرے استفسار پر اس نے ایک بات بتائی تھی کہ اس رات مقتول واپس نہیں آیا تھا، عموماً وہ صبح کی اذانوں سے پہلے آ جاتا تھا۔ یہ بات میں نے باقیوں سے بھی پوچھی تھی، لیکن انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس وقت وہ بے خبر سو رہے تھے۔ البتہ صادق جاگ جاتا تھا اور وہی اس کے لیے دروازہ کھولتا تھا، کیونکہ وہ صبح کی نماز ضرور پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے حوالات میں بندوں سے باری باری سوال و جواب کیے تھے۔ اس دوران 2 سپاہی کمرے میں موجود رہے تھے، لیکن انہیں ہاتھ کھولنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمارے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے تھے۔ ایک نے تو ایک انکشاف بھی کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کوٹھے پر وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نام حفیظ تھا اور ٹنڈا تھا، کیونکہ ایک بار لڑائی میں چاقو کا وار روکتے ہوئے اس کا انگوٹھا کٹ گیا تھا۔ باقی 2 کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، صرف اسے ہی حوالات میں دوبارہ بند کر دیا تھا۔ سر، ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ اچانک میرے کانوں میں ASI کی بات ٹکرائی اور میں خیالات سے باہر آ گیا۔ کون سی بات بھائی؟
پھر اس نے مجھے وہ بات بتائی تو میں اسے گھوننے لگا۔ یہ بات تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ بس سر، اس وقت میں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے۔ پھر ہم نے آپس میں مشورہ کر کے اس کام کے لیے شام کے وقت کا تعین کیا۔ شام ڈھلے ہم نے کانسٹیبل وزیر اور ایک سپاہی کو ساتھ لیا اور اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سپاہی وردی میں تھے جبکہ ہم سادہ کپڑوں میں تھے۔ سپاہیوں کو ہم نے باہر ہی ایک مناسب جگہ پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ وہی ڈیرا تھا جہاں مقتول رہائش پذیر تھا اور جہاں صادق وغیرہ رہتے تھے۔ ہم نے مقتول کے صندوق کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور ایک بندے نے اسے گھسیٹ کر صحن میں لے آیا۔ ASI نے سب کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی انگلی سے جہاں تالا لگا ہوا تھا جو سر بمہر تھا اس کے آس پاس پڑے ہوئے نشانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، یہ نشان کیسے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ باقی سب حیرانگی سے ان نشانوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھا ہو، لیکن ایک بندے کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور کہا، شرافت سے بتا دو ورنہ 2 سپاہی باہر کھڑے ہیں، میں انہیں اندر بلوا لوں گا اور یہاں ہی تمہاری چھترول شروع ہو جائے گی۔ وہ بندہ بولا، میں آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں، وہاں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن خدا را مجھے ہتھکڑی لگا کر نہ لے جائیں۔ پھر ہم باقیوں کو ہکا بکا چھوڑ کر اسے لے کر تھانے میں آ گئے۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ ASI کو اسی بات کا خیال آیا تھا۔ وہاں پر ایسے نشان تھے جیسے تالا کسی ہتھوڑی یا ایسی ہی کسی دوسری چیز سے توڑا گیا ہو، اور میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ صندوق کو دوسرا تالا لگایا گیا تھا۔ اس کی تصدیق آگے جا کر ہو گئی تھی۔ اس بندے نے ہمیں ذرا بھی پریشان نہیں کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ انسان جو کام کرتا ہے یا جو بھی دھندا کرتا ہے اسے اپنی ضرورت اور مجبوری کے پردے میں لپیٹ لیتا ہے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ شارٹ کٹ اس کے تمام مسئلوں کا حل ہے، لیکن وقت کی ایک ہی ٹھوکر اسے اوندھے منہ قانون کے محافظوں کی گود میں لا پھینکتی ہے۔ صادق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کے جہیز کے لیے منشیات فروش بن گیا تھا، چرس اور ہیروئن بیچتا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اس سے لا علم تھے کہ یہ مزدور موت کا سوداگر بھی ہے، یعنی لوگوں کی رگوں میں خون کے ساتھ منشیات کا زہر بھی اتار رہا ہے۔ ایک دن مقتول زرباز خان کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اس نے اسے یعنی کہ صادق کو صندوق میں ہیروئن کی پڑیاں اور چرس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتے دیکھ لیا۔ صادق کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مقتول کی منت سماجت شروع کر دی کہ اس بات کو وہ سیغہ راز میں رکھے۔ مقتول نے اس شرط پر اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ دھندا چھوڑ دے، لیکن وہ یہ دھندا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سرسری طور پر اس آدمی سے بات کی جس سے اس کو مال ملتا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں باز زندہ نہیں چھوڑے گا اگر تم نے بھولے سے بھی اس کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ مڈل مین تھا، آخری آدمی یا سرغنہ کوئی اور تھا جسے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور مڈل مین کی رہائش کے متعلق بھی صادق کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے کسی ہوٹل یا پارک میں ملتا تھا اور مال دے کر پچھلا حساب بے باک کرتا تھا۔ ہر بار صادق کا کمیشن اتنا ہوتا تھا جتنا وہ مزدوری کر کے 2 مہینوں میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اس دھندے میں پڑنے کے بعد اس نے مزدوری کم کر دی تھی، لیکن اتنے غیر محسوس طریقے سے کی تھی کہ دوسرے اس کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اب میں زرباز خان کے قتل کی طرف آتا ہوں۔ مڈل مین نے اسے مشورہ دیا تھا کہ زرباز خان کے کانٹے کو صاف کیے بغیر وہ اطمینان سے یہ دھندا نہیں کر سکے گا۔ اصل میں نغمہ بائی کا عاشق وہ خود تھا، لیکن اسے صرف دور دور سے دیکھتا تھا۔ وہ ایک بہت مہنگی طوائف تھی۔ اس نے اس گرگے سے جسے ہم نے حوالات میں بند کیا ہوا تھا نغمہ بائی کی تصویر لی تھی اور اسے ایک معقول رقم دی تھی۔ اسی بات کا انکشاف اس نے دوران تفتیش کیا تھا۔ مختصراً یہ کہ اسے اپنا عشق بھی بھول گیا۔ اس صبح تقریباً 3:45 بجے وہ ڈیرے کو باہر سے تالا لگا کر بازار میں پہنچ گیا۔ اسے نغمہ بائی کے کوٹھے کے پاس زرباز مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر ہی جا رہا تھا۔ بازار میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ اس کے سارے ہار فروخت ہو چکے تھے۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، صادق ایک لمبا تڑنگا نوجوان تھا اور مضبوط ہاتھ پیروں کا مالک تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں زرباز خان ننھا سا بچہ لگتا تھا۔ اس وقت وہ بالکل نغمہ کے کوٹھے کے سامنے تھے۔
صادق پر خون سوار ہو چکا تھا اور ایک نوع کا پاگل پن اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اس نے اچانک اپنے مضبوط ہاتھوں سے زرباز خان کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کا بے جان جسم صادق کے قدموں میں تھا۔ کوٹھے کا دروازہ ابھی کھلا تھا۔ صادق نے زرباز خان کا مردہ جسم سیڑھیوں پر رکھ دیا اور وہاں سے ڈیرے پر آ گیا۔ یہاں سب بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ وہ قتل تو کر آیا تھا اور ایک لمحے کے پاگل پن سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ قتل کو نغمہ بائی کے کوٹھے والوں کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اس کے لیے تصویر والا حربہ اس نے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ویسے تصویر تو اس نے اپنے عشق کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حاصل کی تھی، اسی لیے لاش بھی وہاں ڈالی تھی۔ مقتول کے جستی صندوق کے تالے کی چابی تو مقتول کی جیب میں ہوتی تھی، جسے وہ نکالنا بھول گیا تھا، ورنہ کام آسان تھا۔ اس لیے اس وقت اسے کام کے لیے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرنا پڑا تھا۔ جب باقی بندے کام پر چلے گئے تو اس نے صندوق کا تالا لوہے کے ایک اوزار سے توڑ دیا۔ اس میں تصویر رکھ کر بالکل ویسا ہی تالا بازار سے لا کر اس میں لگا دیا اور سمجھ لیا کہ وہ پولیس کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ باقی بندے اپنی حیرانگی ظاہر کر رہے تھے کہ ارباز خان ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا، اور اسے تاکید کر گئے تھے کہ اس کا پتہ کرے۔ آخر میں ایک بات کی میں مزید وضاحت کر دوں کہ لاش حفیظ عرف ٹنڈے نے دریافت کی تھی۔ وہ اس وقت نیچے والا دروازہ بند کرنے آیا تھا۔ ایسے بندے مردے کا کفن بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسی نے مقتول کی جیب سے نقدی نکال لی تھی اور دوسرے گرگے کے ساتھ وہی لاش کی اطلاع دینے تھانے میں آیا تھا۔